بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ ایبنارمل سائیکالوجی PSY 404 کی اسائنمنٹ نمبر 1 کریں گے. آج کی یہ جو ہماری اسائنمنٹ ہے اس میں ہم لوگوں نے ایبنارمل سائیکالوجی میں موجود 4Ds کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. 4D کون کون سے ہوتے ہیں؟ ڈس فنکشن، ڈسٹریس، اس کے بعد ہماری ہوتی ہے ڈیوینس اینڈ ڈینجر. یہ 4D ہوتے ہیں. جتنے بھی لوگ ارد گرد ہمارے کوئی نہ کوئی خاص قسم کا اگر ان کا بیہیویئر ہے جو کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اسپیشل بیہیویئر ہے، عام طور پہ نہیں پایا جاتا، تو اس کے پیچھے 4 میں سے کوئی ایک ریزن ہو سکتا ہے. یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نارمل سائیکالوجی میں بھی ہم نے ان 4Ds کو جو کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے اس میں بھی انہوں نے سینیریوز دیے ہوئے ہیں 4، اور ان سینیریوز کے آگے ہم نے ایک تو بتانا ہے کہ یہ کون سے ڈی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور پھر ہم لوگوں نے اس کی تھوڑی سی جسٹیفیکیشن دینی ہے. جسٹیفیکیشن میں جسٹ آپ نے 2 سے 3 لائنیں لکھیں تو وہ کافی ہے. باقی جو اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے 4D کی وہ سب کی سیم ہی ہوگی. جسٹیفیکیشن میں نے لکھی نہیں ہے، میں آپ کو کنسیپٹ دوں گی، وہ اپنی ورڈنگ میں لکھنی ہے. اسٹڈی گروپس جو اسٹوڈنٹس جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ چینل کے ہوم پیج پہ جائے فرسٹ ویڈیو دیکھیں اور اسٹڈی گروپس ہمارے جوائن کر لیں. باقی جتنے بھی لیکچرز ان کے شارٹ لیکچرز کافی سارے اپلوڈڈ ہیں. آپ چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، وہاں پہ آپ پلے لسٹ کے آپشنس میں جائیں، آپ وہاں سے پلے لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے لیکچرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہر کورسپونڈنگ اسٹڈی گروپ میں آپ یہ والی اسائنمنٹ کا سولوشن لازمی آگے شیئر بھی کیجیے گا. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی کوئزز ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں یا لیکچرز آتے ہیں تو آپ کو ان کا بھی نوٹیفیکیشنز ملتے رہتے ہیں. PSY 404 کے تو سارے کے سارے لیکچرز اپلوڈڈ ہیں. اچھا، ہم لوگ چلتے ہیں اپنی اسائنمنٹ کی طرف. سب سے پہلا جو ہمارا سینیریو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا سینیریو ہمیں یہ ہے کہ ایک انسان جس کی ریسنٹلی اپنے دوست کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے، اب کنٹینیوسلی وہ سیڈ فیل کرتا ہے، ہوپ لیسنس فیل کرتا ہے اور ورتھ لیسنس فیل کرتا ہے. اس کو صبح اٹھنے میں ایک تو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ایکٹیویٹیز کو پہلے وہ انجوائے کرتا تھا لیکن اب انٹرسٹ نہیں رہا اس کا ایکٹیویٹیز میں بھی، اور ورک کام میں یا اسکول میں بھی اس کو توجہ دینا بہت زیادہ چیلنجنگ لگتا ہے. اس کے علاوہ وہ خود کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے ایک سکون مل سکے، لیکن انسان اس بندے کا جو موڈ ہے وہ کنسسٹنٹلی یعنی کہ کنٹینیوسلی بالکل لو ہے، اس کا موڈ خراب ہے اور وہ دوسروں سے ڈسکنیکٹڈ یعنی کہ کھچا کھچا بھی فیل کرتا ہے. تو یہ کون سا ڈی ہے؟ یہ ہے ڈسٹریس. جسٹیفیکیشن میں آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ ڈسٹریس کے یہی سمپٹمز ہوتے ہیں کہ انسان کا جو موڈ ہے وہ لو ہو جاتا ہے، انسان دوسروں سے ڈسکنیکٹڈ فیل کرتا ہے، انسان کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، انسان بہت زیادہ اپسیٹ فیل کرتا ہے، انسان سیڈ ہوتا ہے، اسے ہوپ لیسنس فیل ہوتی ہے. تو یہ والے کیونکہ سارے کے سارے سمپٹمز ڈسٹریس کے ہی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس کو ایز اے ڈسٹریس ہی آئیڈینٹیفائی کریں گے. دوسرے سینیریو میں ہم چلتے ہیں. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ ہائیلی اچیونگ پروفیشنل، بہت زیادہ کامیاب ایک پروفیشنل اچانک سے اس کو خود لگتا ہے کہ وہ کام پہ توجہ نہیں دے پا رہا، اس کی پرفارمنس دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت زیادہ وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ فوکسڈ رہے، کام پہ وہ توجہ دے اور اپنی ڈیڈ لائنز کو، اپنے کاموں کو پورا کرے، اور اپنی وہ بہت زیادہ اسٹرگل بھی کرتا ہے انفارمیشن حاصل کرنے کی، ڈیسیجنز لینے کی، اپنے ٹاسک کو ایفیشینٹ طریقے میں کمپلیٹ کرنے کی. کولیگز نے بھی اس کے بیہیویئر میں یہ چینج نوٹس کیا اور انہوں نے بھی اس کو یہ بتایا اس کی ویل بینگ کے بارے میں اور اس کی ایبلٹیز کے بارے میں تاکہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کر سکے. اب وہ جو پروفیشنل ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ رہنا شروع ہو گیا ہے، بہت زیادہ پریشان اینزیس رہنا شروع ہو گیا ہے. اس کو یہی ڈر ہے کہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے، اور یہ چیز اس کے کیریئر کے لیے، اس کی ریپوٹیشن کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوگی. باوجود بہت ساری کوششوں کے کہ وہ ہیلپ وغیرہ لے، اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرے، اپنی توجہ کو دوبارہ سے امپروو کر سکے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی پرابلم اس کی کنٹینیوس ہی ہے. آگے وہ اس کی پرابلم ختم نہیں ہو رہی اور اس سے اس کی سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس دونوں چیزیں متاثر ہو رہی ہیں. تو یہ کون سا ڈی ہے؟ یہ ہے ڈس فنکشن، جس میں انسان اپنی ڈیلی فنکشننگ کو پورا نہیں کر پاتا، سوشل سیٹنگز میں اس کی جو فنکشننگ ہوتی ہے، جو کام ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کر پاتا. انسان جب پہلے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا بھی ہے تو وہ بالکل انسان کا وہ جو ایک پرفارمنس ہوتی ہے وہ لو ہو جاتی ہے.
انسان کو اور زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, ٹینشنز کے باوجود بھی وہ اپنی ڈیڈ لائنز کو نہیں پورا کر پاتا. تو یہ سارے کے سارے سمٹمز کس کے ہیں؟ ڈس فنکشن کے ہیں. تو یہ آپ نے 4-5 سمٹمز بتا دینے اور آپ نے اس کو پروو کر دینا ہے. تیسرا سینیریو کی طرف چلتے ہیں. تیسرا سینیریو یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کنٹینیوسلی کچھ اس طرح کے بیہیویئرس میں انگیج ہے کہ وہ پارٹیز کرتے ہیں اور ڈرنکنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد بہت زیادہ لاپرواہی سے ڈرائیو بھی کرتے ہیں اپنی اس نشے کی وجہ سے. اس کے علاوہ بہت ساری وارننگز ملنے کے باوجود فرینڈ سے اور جتنے بھی دوسرے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے, یہ والے اسٹوڈنٹس کنٹینیوسلی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی وہ اپنی جو ہے نا وہ شوخیاں وغیرہ بھگانا اور یہ سب کچھ کرنا, اور ان کا جو بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے ان کے پیئرز میں اور ان کی فیملی ممبرز میں کافی ٹینشن بھی کریٹ ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور جتنے بھی فیکلٹی ممبرز ہیں یا جو یونیورسٹی کا جو اسٹاف ہے وہ بھی کافی پریشان ہے ان اسٹوڈنٹس کی سیفٹی کے بارے میں اور ان کے رسک کے بارے میں. فرینڈس کی بہت ساری کوششوں کے باوجود اور آرگنائزیشن کی یعنی کیمپس کی بہت ساری آرگنائزیشنز کے باوجود بھی یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ اپنا بیہیویئر چینج کرنے میں بالکل بھی آمادہ نہیں ہیں, اور نہ ہی یہ ان کو اس بات کا کوئی خیال ہے کہ ان کے ایکشنز کی وجہ سے, ان کے کاموں کی وجہ سے کیا اثرات پڑیں گے. اس سچویشن کی وجہ سے ایک تو ٹینشن کریٹ ہو چکی ہے یونیورسٹی کے پورے ماحول کے اندر. بہت سارے لوگ اب فرسٹریٹڈ بھی فیل کرتے ہیں اور وہ بالکل بے بس ہو چکے ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس کا یہ جو لاپرواہ بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے جتنے بھی رسک وغیرہ یا جو بھی خطرات وغیرہ ہیں ان کو بھی وہ ایڈریس نہیں کر پا رہے. یہ کون سا بیہیویئر؟ یہ ہے ڈیوینس. یہاں پہ میں آپ کو کنسیپٹ بتا دوں کہ یہ ڈیوینس کیسے ہے, میں آپ کو جسٹیفیکیشن بتا دیتی ہوں. ڈیوینس وہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے نارمز, سوسائٹی کی ٹریڈیشنز اور کو بالکل ختم کر دینا, ان کو توڑنا, ان کی خلاف ورزی کرنا, سوسائٹی میں اس طرح کے کاموں کی وجہ سے ڈسٹربنس کریٹ کرنا, سوسائٹی میں جو چیزیں غلط سمجھی جاتی ہیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا اور اپنے بیہیویئر کو سوسائٹی کے نارمز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کنفارم نہ کرنا. یہ ساری چیزیں آتی ہیں ڈیوینس کے اندر. یوں سمجھ لیں کہ سوسائٹی نے ہمارے لیے جو ایک ڈسپلن بنایا ہوا ہوتا ہے اس ڈسپلن کو فالو نہ کرنا, دس از ڈیوینس. تو یہاں پہ یہ جو پورے کا پورا سینیریو ہے, کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے نارمز کے خلاف جا رہے ہیں, ایک تو وہ سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے, سوسائٹی کے کلچر سے ہٹ کے وہ کام کر رہے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کر رہے, تو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ ڈیویٹ ہو چکے ہیں, ہمیں یہاں پہ ڈیوینس نظر آ رہی ہے. آخری جو ہمارا سینیریو ہے وہ یہ ہے, ایک ٹین ایجر ہے, اس کا بہت زیادہ ایگریسو بیہیویئر ہے, یعنی کہ وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف بھی اور فیملی ممبرس کے ساتھ بھی, ایون کہ وہ فزیکل وائلنس بھی کرتا ہے. جب اس کو کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے, مار پیٹ بھی کرتا ہے. پیرنٹس اور ٹیچرز اور کاؤنسلرز کی بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی اس کے ایشو سالو نہیں ہو رہے, نہ ہی اس کا ایگریشن کم ہو رہا ہے. جو ٹین ایجر ہے وہ کنٹینیوسلی امپلسively لیش آؤٹ امپلسively یعنی کہ ایک دم سے ریئیکشن دیتا ہے. اور جہاں پہ ہو کہ انسان کو ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو وہ سمجھاتا ہے کہ بیٹھ کے آرام سے بات چیت کرو, تو وہ آرام سے بات چیت کرنے پہ بھی آمادہ نہیں ہوتا, نہ ہی کسی سے کوئی ہیلپ وغیرہ لیتا ہے. اس کا جو غصہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹین ایجر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو وہ بہت زیادہ والیٹائل ہو چکا ہے, اپنی چیزوں پہ بھی یا اپنا جو ایک اس کے جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ نہیں کر پاتا, اور انپریڈکٹیبل یعنی کہ ایسا اس کا بیہیویئر ہے جو کہ ہم پریڈکٹ بھی نہیں کر رہے, جس کی امید بھی نہیں ہوتی. نہ صرف اس کے اپنے لیے خطرہ ہے اس چیز میں, بلکہ ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ ایک خطرہ بن چکا ہے. اور اس کی سیفٹی کے ٹین ایجر کی سیفٹی کے لحاظ سے جو ہے اس کے فیملی ممبرز مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے بہت زیادہ اسسٹنٹ یا ہیلپ لے رہے ہیں تاکہ اس ساری سچویشن کو مینیج کر سکیں اور کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں. تو یہ جو ہمارا ڈی ہے یہ ہے ڈینجر. ڈینجر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک خطرہ بن جاتا ہے. یہاں پہ اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں, ایک ایسا انسان جس کا اگریسو بیہیویئر مارتا پیٹتا ہے, دوسروں کے لیے تو وہ خطرہ ہے ہی صحیح, لیکن اس کی جو مینٹل ہیلتھ دن بہ دن جو اس کی خراب ہوگی, جو وہ بگڑے گی, اس کی وجہ سے اس کے اپنے لیے بھی اس کا بیہیویئر خطرہ ہے. تو یہ ہمیں اس سینیریو میں یہ ڈینجر نظر آ رہا ہے. یہ ایک ڈینجر ہے جس میں انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے, دوسروں کے لیے بھی ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے.
یا آپ جو جسٹیفیکیشن ہے جسٹ 2 یا 3 لائن کا جسٹیفیکیشن دیں تو کافی ہے وہ، ٹھیک ہے. باقی آپ نے اس کو ایم ایس ورڈ پہ بنانی ہے. اسی طرح سے آپ ٹیبل بنا لیجئے گا اور ٹیبل میں اسی طرح سے آپ یہاں سے سینیریوز کو کاپی پیسٹ کر لیجئے گا. باقی جو کورسپونڈنگ ڈی ہیں جو میں نے لکھے ہیں جیسے یہی لکھ لیجئے گا اور جسٹیفیکیشن آپ نے اپنی ورڈنگ میں بتا دینی ہے. اور ٹائمز نیو رومن 12 فارمیٹ میں آپ کیجئے گا اور کوشش کیا کریں کہ جیسے ہی ویڈیو آتی ہے تو فوراً سے آپ اسائنمنٹ بنا لیا کریں. اس سے آپ کی ٹائمنگز بھی بچ جاتی ہیں اور آپ ایزیلی اپنا اسکیڈول بھی مینٹین رکھ پاتے ہیں. باقی مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.